بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقصد الثالث مباحث الحجہ تمہید ان مقصودنا من هذا البحث هو مباحث الحجہ الى آخر اصول الفقہ حصہ اول میں ہم نے بحث الفاظ پڑھی اور اس کے بعد حصہ دوم تھا، اس میں ہم نے بحث پڑھی تھی ملازمات عقلیہ کی۔ مثلا مثال کے طور پر پہلے حصے میں ہم نے یہ بحث پڑھی تھی کہ صیغہ امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، صیغہ نہی حرمت میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یا وہ ظہور رکھتا بھی ہے یا نہیں رکھتا، پھر کس میں رکھتا ہے، یہ ساری باتیں اس میں تھیں۔ پھر دوسرا حصہ ملازمات عقلیہ میں ہم نے بہت ساری بحثیں کی تھیں۔ وہ بحث مثلا یہ تھی کہ عقل تو کہتا ہے کہ واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے، مثلا یا عقل کہتا ہے کہ فلاں کام حسن ہے، تو اب اگر حسن عقل کہتا ہے تو آیا شریعت اس کو واجب کہتی ہے یا نہیں کہتے۔ بہرحال یہ ساری ابحاث تھی جو ہم نے وہاں پڑھی۔ اس تیسرے حصے میں جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ ہے، اس کو نام دیا گیا ہے مباحث حجہ۔ حجت کیا ہے؟ حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت یعنی دلیل، اور اس میں بحث یہ ہوگی کہ کون کون سی چیز حجت بن سکتی ہے، کون کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو ہم دلیل مان کر کسی حکم شرعی کا استنباط کر سکتے ہیں۔ یا یوں کہوں کہ وہاں تو ہم نے پڑھا تھا کہ صیغہ امر ظہور فی الوجوب رکھتا ہے، یہاں پر بحث یہ ہوگی کہ آیا یہ ظہور حجت ہے، تاکہ ہم اس سے یہ استنباط کر سکیں اس بات کا کہ چونکہ یہاں امر ہے لہذا یہاں حکم وجوبی ہے، یا نہیں ظہور فی الحرمت رکھتی ہے تو پھر بحث ہوگی کہ آیا یہ ظہور حجت ہے یا نہیں، چونکہ اگر ظہور حجت ہوگا تو ہم وہاں سے حکم حرمت کا استنباط کر سکیں گے۔ عقل تو کہتا ہے کہ واجب کا مقدمہ واجب، یعنی مقصد کیا؟ عقل کہتا ہے کہ جو چیز جس چیز پر موقوف ہو، اگر موقوف خود لازم ہے تو موقوف علیہ بھی اسی طرح لازم ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا عقل کا یہ حکم، آیا عقل حجت ہے؟ اگر حجت ہے تو ہم اس سے وجوب کا استنباط کریں گے۔ اب اگر ہم اس کا نتیجہ ان الفاظ میں نکالیں کہ وہ جو ہم نے حصہ اول میں بحث الفاظ کی حصہ دوم میں بحث ملازمات عقلیہ کی ان ساری ابحاث کا فائدہ تب ہے کہ یہ بحث جو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں حصہ سوم میں حجت کی کریں گے، تو اس لیے کہ وہاں تو ہم یہ بتاتے رہے کہ کون سی چیز کس میں ظہور رکھتی ہے، کون سی چیز کا ظہور حرمت کس میں ہے، تو اس نے آ کر یہ بتانا ہے کیا حجت ہے اور کیا حجت نہیں ہے۔ ہم نے یہاں حجج کی بحث کرنی ہے، ہم نے یہ بحث کرنی ہے کہ کون سی چیز حجت بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کے حجت ہونے کے بارے میں علم نہ ہو کہ یہ حجت ہے یا نہیں ہے، تو پھر حتیٰ کہ وہ جو دو باتیں ہم نے پہلے حصہ اول پڑھی پھر اس کا بھی کوئی فائدہ۔ مثال، اگر ہم نے یہ بحث کر لی کہ جناب صیغہ امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے، ٹھیک ہے جناب، ہم نے ظہور تو ثابت کر دیا، اب جب تک اس ظہور کا حجت ہونا ثابت نہ ہوگا ہمیں اس بحث کا کوئی ثمرہ ملنے والا نہیں۔ تو بس آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم اصول الفقہ کی جو اہم ترین بحث ہے وہ ہے ہی یہی بحث حجت،
چونکہ ہم نے یہاں پر بتانا ہے کون سی چیز شرعاً حجت ہے کون سی نہیں ہے، یا بالفاظ دیگر کس چیز کو ہم دلیل مان سکتے ہیں تاکہ ہم اس سے حکم شرعی کا استنباط کریں اور کس چیز کو دلیل نہیں مان سکتے۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ اس بحث میں اصل بحث حجت میں جانے سے پہلے چند چیزیں بطور مقدمہ ذکر فرما رہے ہیں، اور غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے 15 چیزیں ہیں جو انہوں نے بطور مقدمہ، گویا 15 مقدمات ہو جائیں گے کہ پہلا مقدمہ اس بارے میں، دوسرا اس بارے میں، تیسرا اس بارے میں، اس طرح کر کے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہی تھا جو میں نے گزارش کر دی، کچھ اور باتیں لیکن وہ چونکہ آسان ہے، آج کوئی علمی ابحاث نہیں ہے، صرف اہمیت ہے اس مباحث حجت کی اہمیت کیا ہے اس حوالے سے ہے، باقی باتیں انشاءاللہ ہم ترجمہ میں ساری جو مزید کچھ ہوں گی گزارش کر دیں گے۔ المقصد الثالث مباحث الحجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہید فرماتے ہیں ان مقصودنا من هذا البحث، یہ اس تیسرے حصے میں ہم جو بحث چھیڑ رہے ہیں کون سی، یعنی مباحث الحجہ، پیچھے تھی مباحث الفاظ، مباحث ملازمات عقلیہ، اب ہیں مباحث حجہ۔ ان مباحث حجہ کو ہم کیوں تحریر کر رہے ہیں، کیوں چھیڑ رہے ہیں، اس بات سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ توجہ، ہمارا مقصد ہے تنکیح ما یصلح ان یکون دلیلا و حجتا علی الاحکام الشرعیہ، ان چیزوں کو منقح کرنا، واضح کرنا، کلیئر کرنا کہ کون سی چیز حکم شرعی پر دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بہت توجہ، پس لنتوصل الی الواقع، کیوں؟ اگر ہم کسی چیز کے دلیل، حکم شرعی پر دلیل بننے کی صلاحیت کو واضح کر لیں گے کہ یہ حکم شرعی پر دلیل بن سکتی ہے، تو اس کے ذریعے ہم احکام اللہ تعالی، جو احکام الہی واقعہ ہیں، وہاں تک پہنچیں گے۔ چونکہ ظاہر ہے کسی دلیل سے کسی حکم الہی کو ثابت کیا جا سکتا ہے، بغیر دلیل تو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم نے اس میں بحث یہ کرنی ہے کہ کون سی چیز ہے جس میں دلیل بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَبْنَا بِالدَّلِيلِ ذَلِكَ الْوَاقِعِ، اب ہم نے جس چیز کو بارے میں کلیئر کر لیا تھا، ہم مطمئن تھے کہ یہ حکم شرعی پر دلیل ہے، اگر ہم نے اس دلیل کے ذریعے ہم قد أَصَبْنَا بِالدَّلِيلِ، اگر ہم اس دلیل کے ذریعے پہنچ گئے ذَلِكَ الْوَاقِعِ كَمَا أَرَدْنَا، اور جو ہم چاہتا کہ ہم حکم واقعی شرعی تک پہنچ گئے، اگر تو ہم وہاں پہنچ گئے، وہ ہم نے پا لیا، فَذَلِكَ هُوَ الْغَایَةُ الْقُصْوَى وَالْمَقْصَدُ الْأَعْلَى، وہی ہمارا انتہائی مقصود تھا، وہی ہماری غرض تھی، اسی کے لیے یہ سب ہم نے کیا تھا۔ وَإِنْ أَخْطَأْنَاهُ، لیکن اگر ہم خطا کر گئے، ہم نے ایک دلیل پر عمل کیا اور اس کے ذریعے ہم وہاں تک نہ پہنچ سکے، فَنَحْنُ نَكُونُ مَعْذُورِينَ، تو بھی ہم معذور ہوں گے، غیر مواقبین، نہ علی مخالفت الواقع، واقع کی مخالفت اب ہمیں کوئی عقاب نہ ہوگا۔ ایک مثال فقط سمجھانے کے لیے، مسئلہ آ گیا، آیا زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے یا واجب نہیں؟ اب اس حکم شرعی کے لیے ہم نے سہارا لیا ادلہ کا، فرض کرو، ہم نے انشاءاللہ آگے بات آئے گی، یہ ثابت کر لیا کہ خبر واحد حکم شرعی پر دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب خبر واحد نے ہمیں کیا بتایا؟ خبر واحد نے یہ بتایا کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا واقعاً واجب نہ ہوگی یا ہم خطا، پس اگر واقع میں بھی واجب نہ تھی، خبر واحد نے، دلیل نے بھی یہی بتایا،
ہمارا مقصد بھی یہی تھا، ہم کامیاب ہو گئے، مقصود حاصل ہو گیا۔ لیکن اگر ہم خطا کر گئے، اس نے تو کہا تھا کہ واجب نہیں، لیکن واقع میں واجب تھا، تو بھی ہم معذور ہوں گے، ہمیں اس مخالفت واقع پر کوئی عقاب نہ ہوگا۔ انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز دلیل ہو اور وہ دلیل واقع کے خلاف لے جائے۔ انشاءاللہ اس پر ہماری تفصیل سے بحث ہوگی۔ فرماتے ہیں وَسِرُّ فِي كَوْنِنَا مَعْذُورِينَ، راز کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم خطا کر گئے تو ہم معذور ہوں گے، ہمیں کوئی عقاب نہیں ہوگا، ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی دلیل پر عمل کرنے سے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ کہنے والا کہہ سکتے ہیں کہ تم نے خطا کی ہے، واقع میں واجب تھی، تم نے نہیں پڑھی، لہذا تمہیں عقاب ہونا چاہیے۔ ہم کہتے نہیں جی ہم معذور ہیں، ہمیں عقاب نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے اننا قد بذلنا جہدنا وقصارا وسعنا، کہ ہماری جتنی طاقت تھی، ہماری توان میں جو کچھ تھا، ہم نے سب خرچ کر دیا، یعنی ہم نے پوری طاقت لگا دی کس پر؟ فی البحث عن الطرق، ان راستوں کو ڈھونڈنے میں، ان ادلہ کی تلاش میں، الموصلہ الی الواقع، جو ہمیں واقع تک پہنچانے والے تھے، من احکام اللہ تعالی۔ بہت توجہ، یعنی ہم ڈائریکٹ حکم پر نہیں گئے، ہم نے ہر اس چیز پر اپنی علم اور توان کے مطابق محنت کی کہ جس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ دلیل بن سکتی ہے۔ حتی ثبت لدینا علی سبیل القطع، حتیٰ کہ ہمارے یقین ہو گیا کس چیز کا؟ کہ ان ھذا الدلیل المعین، کہ یہ دلیل مثلا خبر واحد ادلہ میں سے یہ وہ دلیل ہے قد ارتضاہ الشارع لنا طریقا الی احکام، کہ شارع نے اپنے احکام تک پہنچنے کے لیے اس خبر واحد کو ہمارے لیے یعنی قبول کر لیا، ارتضاء چن لیا۔ یعنی مقصد کیا؟ کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ شارع نے فرما دیا خبر واحد کے ذریعے جو حکم شرعی تمہارے لیے ہوگا وہ درست ہے، اس نے اس کو دلیل اور حجت قرار دیا۔ لیکن اس خبر واحد کی حجیت میں ہم نے جتنا ممکن تھا ہم نے پوری کوشش کر لی، پس وجعل حجتن علیہا، اس کو اس پر حجت قرار دیا۔ پس فالخطأ الذی نقع فیہ، اب وہ خطا کہ جس کا ہم شکار ہو گئے، کیا کہ ہم نے تو کہا جمعہ واجب نہیں ہے لیکن واقع میں تھا، جناب یہ خطا انما جاء من الدلیل یا من قبل الدلیل، یہ خطا ہماری نہیں، یہ دلیل کی طرف سے ہے۔ دلیل نے کہا تھا واجب نہیں ہے اور ہم بھی اس بنیاد پر یہاں پر آئے تھے۔ پس الذی نصبہ وارتضاہ لنا، کہ جسے خود شارع نے دلیل قرار دیا اور ہمارے لیے معین فرمایا تھا، لا من قبلنا، ہماری طرف سے کوئی خطا کوئی غلطی نہیں ہے، جو بھی ہے اسی دلیل کی طرف سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَسَيَأْتِي بیان انہو کیف نکون معذورین، انشاءاللہ آگے ہم تفصیلات بعد میں آئیں گی، ہم بتائیں گے کہ ہم کس بنیاد پر معذور شمار ہوں گے۔ کیف یصح وقوع الخطأ فی الدلیل المنصوب حجتاً، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو چیز کو شارع دلیل قرار دے اور ہم اس طرح اور پھر بھی خطا ہم سے ہو جائے، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ مَعَنَّ شارع هُوَ الَّذِي نَاسَبَهُ، حالانکہ شارع نے خود اس کو دلیل کرا، حجت قرار دیا۔ اب یہ ایک سوال بنتا ہے نا کہ جس چیز کو شارع دلیل قرار دے دے، جس کو شارع خود حجت قرار دے، اس میں بھی خطا ہو سکتی ہے؟ ایک سوال ہے۔ ہاں ہو سکتی ہے، لیکن کیسے ہو سکتی ہے انشاءاللہ ہم اس کی جزئیات میں عرض کریں گے۔ پس فرماتے ہیں لا شک فی ان ھذا المقصد هو غایت الغایات من مباحث علم اصول الفقہ، بہت توجہ، یعنی علم اصول فقہ میں جتنی بھی ابحاث کی جا سکتی ہیں، سچ تو یہ ہے کہ ان تمام ابحاث میں سے سب سے اہم ترین بات ہے ہی مباحث حجت کی۔
هو العمدۃ فیہا، کیوں؟ لأنہ هو الذی یحصل کبریات مسائل المقصدین السابقین، وہ مقصد اول جو مباحث الفاظ تھی، مقصد ثانی جو مباحث تھی ملازمات عقلیہ کے، ان میں جو بات صغریات کی تھی، تو خود صغرا کی اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ ایک کبرائے کلی نہ ہو۔ آپ یہ منطق مظفر میں ساری باتیں پڑھ چکے ہیں، کبرائے کلی آئے گی، وہ صغرا کے ساتھ ملے گی، اشکال میں سے ایک شکل بنے گی، تب نتیجہ دے گی۔ صرف صغرا ہی صغرا ہو اور اس کے ساتھ کوئی کبرائے کلی نہ ہو تو پھر وہ نتیجہ نہیں دے سکتی۔ بس فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ يُبْحَثُ فِي الْمَقْصَدِ الْأَوَّلِ عَنْ تَشْخِيصِ صُغْرِيَاتِ الظَّوَاهِرِ، کیوں؟ اب یہ ساری بات میں نے پہلے گزارش کر دی ہے کہ مقصد اول میں بحث کیا تھی؟ ظواہر لفظیہ کے صغریات میں تھی، وہاں پر بحث تھی کہ صیغہ امر ظہور فی الوجوب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، آیا لفظ متلبس بالمبدا میں حقیقت ہوتا ہے یا من تلبس جا او من کا دان ہو تلبس آئے اس میں بھی حقیقت ہوتے ہیں، حقیقت و مجاز کی بات تھی، فلاں فلاں جتنی بھی تھیں۔ فَإِنَّهُ فِي هَذَا الْمَقْصَدِ، لیکن وہ اپنے مقام پر، لیکن اس مقصد میں، اس تیسرے حصے میں بحث کی جائے گی ان حجیت مطلق ظواہر لفظیہ۔ اب بحث ہوگی کہ آیا ظواہر لفظیہ حجت بھی ہیں یا حجت نہیں۔ بہت توجہ، اگر ہم کلیئر کر بھی لیں کہ صیغہ امر ظہور فی الوجوب رکھتا ہے، تب تک بات بنتی نہیں ہے جب تک ہم یہ ثابت نہ کر لیں کہ ظواہر لفظیہ حجت ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے بنحو العموم۔ لہذا فتتعلف صغرا من نتیجت المقصد الاول، لہذا قسم اول میں یعنی حصہ اول میں مباحث الفاظ میں جو ہماری بحثیں تھیں وہ صغرا تھیں، والکبریٰ من نتیجت هذا المقصد، اور یہ جو بحث اب ہم کر رہے ہیں مقصد ثالث، یہ بنے گی کبریٰ۔ جب صغرا کے ساتھ کبریٰ آئے گی، ایک شکل بنے گی، اب اس سے ہم ایک نتیجہ لیں گے اور وہ نتیجہ ہوگا حکم شرعی۔ مثلاً اب ایک مثال دے کے آسان سی بات سمجھائیے۔ مثلاً صغرا کیا تھی؟ صیغۃ افعل ظاہرۃ فی الوجوب، صیغہ امر ظہور فی الوجوب رکھتا ہے، یہ ہوگی صغرا۔ کبریٰ یہاں ہوگی کل ظاہر حجہ، جو بھی ظاہر ہے وہ حجت ہے، یہ کبریٰ۔ اب جب یہ اس صغرا کے ساتھ ملے گی فینتج، نتیجہ کیا نکلے گا؟ صیغۃ افعل حجہ فی الوجوب، کہ صیغہ امر حجت فی الوجوب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، کہ ہم اس سے وجوب کا نتیجہ نکالیں گے کہ جہاں جہاں بھی یہ امر آئے گا ہم کہیں گے کہ یہ واجب ہے، واجب ہے آخر۔ فرماتے ہیں فَإِذَا وَرَدَتْ صِيغَةُ افعل فی آیا و حدیث، جہاں بھی صیغہ افعل یعنی صیغہ امر کسی آیت میں آیا ہو یا حدیث میں، اُسْتُنْتِجَ مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ مُتَعَلَّقِ، جس آیت یا روایت میں صیغہ امر آیا ہوگا اس سے یہی نتیجہ نکالا جائے گا کہ یہ جس بارے میں ہے وہ واجب ہے۔ لیکن یہ وجوب ثابت کرنے کے لیے ان مباحث حجت کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں، آگے چلتے ہیں، ہاکذا یقال فی المقصد الثانی، مقصد ثانی ملازمات عقلیہ میں تھا کہ یبحث فی عن تشخیص صغریات احکام العقل، وہاں احکام عقل کی بات تھی، یعنی صغریات تھے کس کے؟ احکام عقل کے۔ ٹھیک ہے جی، مثلا بات تھی کہ مقدمہ واجب کی بات آئی تھی، غالباً اجراء کی بات آئی تھی، جو بھی تھی۔ وفی ھذا المقصد، لیکن اس تیسرے حصے میں بحث کی جائے گی ان حجیت حکم العقل، کا آیا حکم عقل حجت ہے یا نہیں۔ پس اگر وہاں ہم کہیں گے ھذا ما حکم بہ العقل، یہاں پر بحث ہوگی کل ما حکم بہ العقل فہو حجہ، اب ان میں سے صغرا اور کبریٰ ہوگی، نتیجہ نکالیں گے کہ جو حکم عقل تھا وہ حجت ہے اور وہ لازم ہے اور واجب ہے۔ وقد اوضحنا ذلك فی تمہید المقصدین، آپ کو یاد ہوگا جب مقصد اول اور ثانی کی ہم نے بات کی تھی تو وہاں تو یہ ساری باتیں ہم نے تحریر کی تھیں۔ بس خلاصہ غدن یہ ہے، فلا بد ان نستقصی فی بحثنا عن کل ما قیل او یمکن ان یقال، بہت توجہ، ہم یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ استقصاء یعنی وہ تمام پہلو سے بحث کریں گے
کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ معتبر اور حجت ہے، او یمکن ان یقال، یا جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ حجت ہے، ہم اس سب کی یہاں بحث کریں گے۔ لنستوفی البحث، کیوں؟ لنعذر عند اللہ تعالی، تاکہ ہم عند اللہ معذور ہوں فی اتباع ما یصح اتباعی، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ جس کی اتباع صحیح تھی ہم نے اس کی اتباع کی ہے، وَتَرْحْ مَا لَا يَثْبُتْ، اور جس کا معتبر ہونا ثابت نہ ہوگا، جس کا حجت ہونا ثابت نہ ہوگا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا اب اس پیرے میں ایک سطر ہے، ہر وہ چیز جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ حجت ہے، لوگوں نے کہا قیاس حجت ہے، ہم بحث کریں گے کہ حجت ہے یا نہیں۔ لوگوں نے کہا استحسان حجت ہے، ہم بحث کریں گے حجت ہے یا نہیں۔ او یمکن ان یقال، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حجت بن سکتا ہے، ہم انشاءاللہ یہاں پر اس کی بحث کریں گے۔ وَيَنبَغِي لَنَا أَيْضًا مِنْ بَابِ التَّمْهِيدِ وَالْمُقَدِّمَةِ أَن نَبْحَثَ عَن مَوْضُوعِ هَذَا الْمَقْصَدِ، ہم انشاءاللہ یہاں پر جو بحث کریں گے، میں نے جیسے گزارش کی تقریباً کوئی 15 چیزیں بطور مقدمہ ہیں۔ پہلے بحث ہوگی کہ ان نبحث عن موضوع هذا المقصد، کہ مباحث حجت میں ہمارا موضوع کیا ہے، ایک بحث اس میں ہوگی۔ ان معنی الحجیہ، حجت کہتے کسے ہیں، حجیت سے مراد کیا ہے، اس میں بحث ہوگی۔ وخصائصھا، حجت کی خصوصیات میں۔ والمنات فیہا، اس میں معیار کیا ہے۔ وکیفیت اعتبارھا، کس حد تک یہ حجت اس کی ہے۔ وما یتعلق بذلک فناظر المقدمۃ فی عدۃ مباحث، ہم اس مقدمے میں ایک بات نہیں چند مباحث، جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ تقریباً 15 چیزیں بطور مقدمہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمائیں گے۔ پھر کما ناظر المقصدہ، پھر جو اصل بحث ہے پھر اس کو ابواب، اس کو بطور مقدمہ، اور اس کے بعد مباحث حجت کو الباب الاول الباب الثانی، اس طرح کر کے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم بھی سب کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔